اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کے پھیلنے کے لیے مساجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں محترم شیخ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں کہ یورپ اور افریقہ میں مساجد کے علاوہ اور اسلام کے پھیلانے کے کیا کیا ذرائع جماعت احمدیہ نے استعمال کیے ہیں، جن سے لوگوں کی تربیت بھی ہو، لوگوں کو تعلیم بھی ملے اور قرآن کریم کی تعلیم بھی ملے، اور دینی اور دنیاوی دونوں طرح ان کی کس طرح خدمت جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ میں یہ شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بات جان کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ افریقہ جیسے غریب ممالک میں، بر اعظم افریقہ کے ایسٹ میں بھی، ویسٹ میں بھی، پھر فرینچ ایریے میں، پھر انگلش ایریے میں، پھر اور دیگر زبانوں کے جاننے والوں کے جگہوں پر بھی مساجد تعمیر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے آپ نے کہا کہ گیمبیا میں، اور پھر سیرا لیون میں، لائبیریا میں لنچ اسٹریٹ پر ہماری بہت عظیم الشان مسجد ہے۔ اچھا، پھر اندرون ملک بہت ساری وہاں مساجد بنی ہیں۔ اسی طرح یہ پھر ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بھی حضرت صاحب کو سوال کرنے شروع کر دیے تھے کہ جی ٹھیک ہے، افریقہ تو غریب ملک ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے مسجد بنا دیتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو آپ یورپ میں آپ اسلام کیوں نہیں پھیلا رہے؟ اچھا، چلیں یورپ میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے جہاں بھائی رہتے ہیں ناروے کی مسجد جو وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہے، وہ اتنی بڑی ہے، وہ یورپ میں دوسری بڑی مسجد ہے، اور اسکینڈینیویا میں پہلی بڑی مسجد ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹری میں پہلی بڑی مسجد ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، یہ تو ناروے کی بات ہے۔ پھر سویڈن کی مسجد ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہاں جی، وہ بھی دیکھی ہے۔ ڈنمارک کی مسجد میں ہم خود رات وہاں ٹھہرے۔ ہاں جی۔ اچھا، پھر آپ آ جائیں لندن میں، تو لندن میں جیسے کہ بتایا کہ بیت الفتوح ہے، پھر بیت الفضل ہے، پھر بیت المبارک ہے جو ابھی نئی بنی ہے۔ تو اسی طرح جو اور بہت ساری مساجد تو لندن کے اندر ہی بنی ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن جو میں نے آپ کو برمنگھم کا بتایا، برمنگھم میں بیت البرکات ہے۔ لیکن لندن میں مجھے یاد ہے کہ ایک چرچ جو ہے وہ عیسائیوں نے بیچ دیا، تو ہم نے وہ خرید لیا، اس کی مسجد بنا دی، تو اس کی مسجد بنا دی۔ اب یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر بنانے کی کتنی برکتیں مل رہی ہیں۔ اور میں بعض دفعہ آپ کو ایک عجیب معجزے بھی دیکھتا ہوں۔ دارالبرکات مسجد جو برمنگھم میں ہے، تو وہ وہاں کے جو امیر صاحب ہیں کہنے لگے کہ مربی صاحبان، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ جگہ 3-4 کنال میں ہے جو وہ۔ اچھا، ہاں، وہ کہتے ہیں پتہ کتنے میں ملی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو پہلی دفعہ آئے۔ کہتے 2 پاؤنڈ میں صرف ملی ہے۔ 2 پاؤنڈ میں۔ اچھا، یہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عجیب عجیب معجزات ہیں۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، خدا کا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ 4 کنال کی لندن جیسے، یو کے جیسے ملک میں دارالبرکات جیسی 4 کنال جگہ، تو 2 پاؤنڈ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ ہاں، اسی طرح یہ ہارٹے پول میں ہمارے ایک احمدی، جو انگریز احمدی ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے خط آیا کہ بھئی اب آپ صدر ہیں، تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ نے مسجد بنانی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری تو جماعت میں 10 15 20 بندے ہیں، وہ بیچارے کتنے پیسے دیں گے؟ 4-5-6 ہزار دے دیں، تو 4-5-6 ہزار میں تو مسجد نہیں بنتی۔ بہرحال وہ ایک جگہ تھی جو وہاں کی گورنمنٹ، اس کو کونسل جو ہے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ اچھا، تو وہ مانگ رہی تھی پتہ نہیں 1 لاکھ کے 2 لاکھ۔ اچھا، تو وہ صدر صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھئی اگر ہم نے یہاں کوئی فیکٹری بنانی ہے یا کوئی دکان کھولنی ہے تو پھر تو میرے ساتھ قیمت کی بات کر۔ تو وہ کہنے لگے کیا بنانا ہے؟ کہیں یار اسی خدا کا گھر بنانا ہے۔ اچھا، اچھا، وہ آگے سے کہتا ہے اچھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔
ہاں تو آپ نے خدا کا گھر بنانا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ خدا کا گھر بنانے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں ہاں اور جگہ آپ کے پاس ہے نہیں. ہاں چلو ہن جن کچھ نہ کچھ تے دیو. اچھا کنے پیسے نے تواڈے کول؟ اچھا وہ کہندے بھی اس وقت تک ہمارے پاس 9-10 ہزار ہو چکا ہے. اچھا کہندے تسی کسی نے دسنا نہیں, یہ 10 ہزار تے لے آئے وہ تسی. اچھا وہ 10 ہزار دیا اور جناب وہ مسجد ان کے ہاتھ, وہ ساری جو جگہ تھی نا, اچھا اصل میں تو جگہ کی ضرورت تھی نا, جگہ کی ضرورت تو وہ جگہ ساری انہوں نے ہمارے نام کر دی. اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ تک تم دیکھو کہ ایک چیز 4-5-6 لاکھ میں بک رہی ہے, وہ 10 ہزار میں آپ کو اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی خدا تعالیٰ یہ کے یعنی انگریز تھا وہ, انگریز تھا, وہ انگریز کے دل میں خدا نے ڈال دیا. خدا نے ڈالا. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں میں آپ مسجدیں کیوں نہیں بناتے, اسلام کیوں نہیں پھیلاتے. اچھا پھر آپ چلے جائیں آپ یہ دوسرے جو یو کے شہر ہیں, مثلا مانچسٹر ہے, آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں اس وقت 3-4 مساجد مانچسٹر میں ہماری خدا کے فضل سے بن گئی ہیں. اچھا ہاں جی. اچھا تو آپ یو کے میں, بلکہ شیخ مبارک احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ہمارے مبلغ تھے, تو وہ جب حضرت خلیفہ رابع آئے نا یہاں پہ, تو انہوں نے شیخ صاحب کو یہاں بلا لیا. اچھا تو وہ کہنے لگے, ان کا ایک انٹرویو آ رہا تھا, میں نے تھوڑا سا سنا ہے. اچھا وہ کہنے لگے کہ خلیفہ رابع کو انہوں نے مجھے کسی شہر میں بھیجا کہ جاؤ جی وہاں جا کے جگہ خریدو, تو آپ نے مسجد بنانی ہے وہاں. اچھا وہ کہنے لگے کہ ہم نے جا کے تو جگہ دیکھی تو 1.5 کنال کوئی جگہ, برل کنال ہوگی یا تھوڑی سی. تو کہنے لگے میں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ جی حضور وہ کنال جو ہے ایک جگہ مل رہی ہے, بڑی اچھی جگہ ہے یہ. کہنے لگے میں اپنی طرف سے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ چلو جی یہ کنال تے مسجد بنا دو. اچھا وہ کہندے حضرت صاحب نے مجھے جناب خط لکھا چنگا ڈانٹ کے ہاں کہ بھائی کنال کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہاں چھوڑو پر کنال ہمیں بیگھا زمین چاہیے, 4 کنال, 4 کنال چاہیے. اچھا اور آئندہ کے لیے میری ہدایت ہے آپ کو اچھا کہ 4 کنال سے کم کوئی جگہ مسجد اگر کے آپ لیے خریدیں ہیں ہاں. تو مجھے رپورٹ نہیں بھیجنی آپ نے, نہ میں نے وہ رپورٹ پڑھنی ہے. اچھا ہاں آپ کو اب حکم ہے کہ 4 کنال سے اوپر آپ نے خریدی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب آپ جہاں بھی یو کے میں, یو کے کسی شہر میں بھی آپ چلے جائیں تو خدا کے فضل سے آپ کو بڑی بڑی مساجد جو ہیں اور بڑی بڑی جگہیں آپ کو خدا کے فضل سے. ماشاء اللہ. تو یہ یورپ میں ایک جگہ. پھر جرمنی کا تو آپ کو بتا ہی دیا پہلے, ایک اصل میں ہم بتا بڑے چکے ہیں, معجزات ہیں یہ اللہ تعالیٰ خدا کی کے بڑی فضل سے. تائید اور ہاں. نصرت ہے. اور پھر ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ چلے اس میں جو حصہ لیتے ہیں ان کو برکتیں مل رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال کہ ہمارے مربی صاحب نے یہ مسجد مبارک جو یہاں بنی ہے, ایک دفعہ مسجد میں اعلان کیا, او بھائی ہون تے سانو پیسے دی لوڑ ہے تے جننے بھی کسی دی جیب وچ ہے اونے ہی دے دیو. نہیں دے دیو. تو آخر پہ کیا, آخر پہ یہ کہا کہ اگر کوئی 5 یورو ہی ہے نا تو وہ ہی دے دیو. وہ بھی دے دیو. اور میری جیب میں تھے ہی 5. اچھا تو میں نے کہا یار میری جیب میں تو 5 ہی تھے, اور بیوی میری کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایل ڈی سے دودھ لانا ہے. تو میں نے تو دودھ لے کے جانا, چلو بہرحال آج تو دے دو, آج تو اللہ دے نام اللہ کے نام دے دو. تو وہ میں نے 5 یورو دے دیے. اچھا اب یہ بات ہے قریباً اکتوبر نومبر کی. ٹھیک ہے. تو دسمبر کا مہینہ جب آیا تو دسمبر کے اینڈ پہ یہ ہوتے ہیں نا ہمارے وہ بڑے دن جو ہوتے ہیں, اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو میں ایک دن چھٹیاں تھیں تو میں نے کہا یار آج ڈاک تو دیکھو ذرا. تو میں نے ڈاک کھول کے دیکھی تو ایک خط سوشیال کی طرف سے آیا ہوا ہے, 2 لفافے بلکہ. اچھا ایک لفافہ میں کھول کے دیکھا تو اس میں 50 یورو. اچھا اور پھر وائف کے نام بھی ایک لفافہ, ایک وائف کا کھولا تو اس میں 50 یورو. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ 10 دنیا 70 آخر. تو میں نے کہا خدا یہ تو ہمیں تو کوئی مہنگا نہیں پڑا یہ سودا. یہ مسجد خدا تعالیٰ کے گھر بنانے کی یہ برکتیں ہیں. تو خدا تعالیٰ کے گھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب جماعت احمدیہ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بنائی ہوئی جماعت کے پیش نظر کی اقتداء میں ہم نے خلافت کی برکتوں میں اور خلافت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملاتے ہوئے. جماعت نے مسجدوں کے علاوہ بھی کوئی تبلیغی ہاں جی ذرائع استعمال کیے ہیں. دیکھیں مساجد جو ہیں یہ تو اللہ کے گھر بنائے ہیں, سکول اللہ کے گھر میں لوگوں نے آنا ہے, اور اس کی برکت سے پھر بھائی لوگوں نے صرف نمازیں تو نہیں پڑھنی, جو بندے آئیں گے ان کو روٹی بھی چاہیے,
ہاں ان کو صحت بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، ان کو ان کے تعلیم، لیے اسپتال چاہیے، ان کو تعلیم بھی چاہیے، ان کو تعلیم کے لیے مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بھی چاہیے، یونیورسٹی چاہیے، اور ان کو پانی پینے کے لیے کنویں بھی چاہیے، کوئی پانی بھی چاہیے، وہاں پانی نہیں ہے۔ ہاں پانی نہیں ہے۔ تو اب جب ہم دورے پر جاتے ہیں، دورے پر ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں صرف مسجد ہی نہیں ہے، ہاں بلکہ وہاں ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف سیرا لیون میں 25 سے 30 اسکول جو ہے سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اسکول ہیں ہمارے، اچھا، اور پرائمری اسکول جو ہے وہ تو ہے کہ اپنا قریباً 125 کے قریب ہیں۔ اچھا وہ 100-150 ہاں، ہے، ہاں اور لنگے میں ایک اسکول ہے جس میں آپ کو بھی ہم ساتھ لے کے گئے تھے، وہ میں دیکھا تھا، دیکھا نا آپ نے۔ ہاں اس اسکول کی کیا اصل بات ہے؟ وہ بات ہے کہ وہاں ایک امریکہ سے سیرا لیون کا ایک وزیر تھا، وہ امریکہ میں اس کو وہ سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ اچھا جب وہ واپس آیا تو امریکہ نے اس کو کہا کہ بھی آپ ہمارے پاس سفیر رہ کے گئے ہیں تو ہم آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، اچھا، اور وہ تحفہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ کے پیسے کما لیں، ہاں لیکن وہ تحفہ ایسا ہے کہ پیسے ہم دیں گے، ہاں کام آپ نے کروانا ہے۔ کام آپ نے تو اس نے کہا بتاؤ کیا تحفہ؟ کہنا جی اسکول کھولو۔ اچھا انہوں نے جناب پیسہ بھیج دیا، اچھا تو وہ پیرامونٹ چیف نے وہاں لنگے میں اسکول کھول دیا، اچھا لنگے میں اسکول کھول دیا اور اسکول بنا دیا، بلکہ بنا دیا، تو بنا کے پھر بتایا کہ اس کو اب سیرا لیون فری ٹاؤن میں تو شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سارے سیکٹ وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو چیف اسکول بنوا کے سیدھا جماعت احمدیہ کے مشن میں آ گیا، اچھا حالانکہ وہ چیف احمدی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ کہنے لگا جی میں امیر صاحب کو ملنا ہے۔ ہوں، تو خیر ہم نے پوچھا، ہم وہاں موجود تھے، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی امیر صاحب سے کیا کام ہے آپ کو؟ کہنے لگا جی مینو امریکہ دی گورنمنٹ نے ایک گفٹ دے طور سے ایک سکول دا خرچہ دیتا سی، تے زمین میں دیتی ہے، ہاں تو وہ سکول تیار ہو چکا ہے، ہاں تو آپ کو صرف ڈلیور کرنا ہے۔ آپ تو ہم نے اس کو کہا کہ بھئی کہتا ہے جی مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کس کو ڈلیور کرنا ہے؟ ہاں ہاں تو میں نے کہا جی میں تو مسلمان ہوں، ہاں تو میں نے مسلمانوں کو ڈلیور کرنا ہے۔ ہاں تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کی مرضی ہے، ہم نے تو بنوا دیا۔ اچھا تو وہ کہنے لگا کہ بھی میں احمدیہ اسکول کا پڑھا ہوں، ہاں میں پہلے احمدیہ تو جا کے پوچھا۔ اچھا وہ سیدھے امیر صاحب کے پاس ہے اور امیر صاحب کو کہا کہ یہ اسکول میں نے دینا ہی آپ کو ہے، اچھا اور کسی کو بھی نہیں دینا، مجھے پتہ ہے اور بھی یہاں بہت سارے لوگ رہتے لوگ ہیں ہیں لیکن دینا نہیں، ان کو دینا آپ کو ہے۔ دینا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ نے کس کو، آپ تو ابھی احمدی بھی نہیں ہوئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں احمدی نہیں، لیکن میں احمدی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ اچھا تو احمدی اسکول نے مجھے جو پڑھایا وہ انہوں نے مجھے مسلم پریئر بک پڑھائی ہے۔ اچھا مسلم پریئر بک میں نے دوسرے سیکٹ کی بھی دیکھی ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز تو شروع ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیت نماز نہیں کرتے تھے، ہاں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہاں تو باقی کسی کتاب میں تو نیت نماز ہے ہی نہیں لکھی ہوئی۔ ہے ہی نہیں، تو احمدیہ مسلم پریئر بک جو ہے اس میں صرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض لکھا ہے۔ اچھا ثابت ہوا کہ اصل اسلام جو ہے وہ وہ احمدیوں جماعت احمدیہ سکھا رہی ہے لوگوں احمدیوں کو۔ کے پاس ہے، ہاں تو اس وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں، اچھا مجھے بالکل نہیں پتا کہ احمدیہ کیا چیز ہے، بڑی صرف بات ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ پریئر جو ہے وہ مکمل جماعت احمدیہ کی جماعت ہے۔ احمدیہ کے پاس ہے، تو یہ وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بنا رہی ہے، ماشاء اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے نتیجے میں پھر سکول بن رہے ہیں۔ اچھا لائبیریا کی بات سن لیں، لائبیریا کے ہمارے پرنسپل نے مجھے بتایا، میں وہاں رہ کے آیا ہوں، اچھا وہ کہنے لگے شیخ صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں لوگوں کو نماز پڑھانی سکھائیں، ہاں تو یسن القرآن آپ سکھائیں۔ ہاں تو وہ کہنے لگے اب روزانہ صبح جب پریئر ہوتی ہے تو سب سے پہلے نماز کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد یسن القرآن پڑھایا جاتا ہے۔ واہ تو اب ہم قرآن پر لگے ہوئے ہیں اس ٹائم، ماشاء اللہ ماشاء تو یہ برکتیں بھی مل رہی ہیں، اللہ، یہ برکتیں سب میرے یہ اور سب ہسپتال بھی آپ کو بتایا کہ بن رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے کیسی باتیں سنی کہ کس طرح اسلام کی تبلیغ اور افریقہ کے غریب عوام کی خدمت صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جماعت احمدیہ کی اس خدمت میں برکت ڈالے، اور آپ بھی اس طرف غور کریں سننے والے، آپ بھی افریقہ میں رہنے والوں کے لیے خدمت کا سوچیں۔
اللہ تعالیٰ صاحب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.